واحد اسلامک ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کا واقعہ جنگ بدر کے حوالے سے۔ جنگ بدر کب اور کیوں کس طرح پیش آئی؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اس دوران یکم اور 2 ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ اسی دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس سال رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا احکامات نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال میں پہلی عید الفطر پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نکاح سیدنا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا۔ مسلمانوں کو اپنی دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ کہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا۔ جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہیں، اور جن جنگی معرکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوات کہلاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بیان کی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن سب سے مشہور غزوہ بدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ میں ایک نہایت دولت مند اور با اثر شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ ہجرت سے پہلے اسحاب میں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا۔ سار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انصار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہودیوں نے بھی آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ادھر مشرکین مکہ جو اسلام، مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں جل بن رہے تھے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط تحریر کیا۔ اس خط میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یا تو آپ لوگ ان سے لڑائی کریں یا انہیں نکال دیں، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم لوگ خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تم لوگوں کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلق خفیہ طور پر قائم رہے، کیونکہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ اور فساد کا موقع وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت جو رہ کر شر اور آگ کی فساد کو بجھا دیتی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت دل ملا رہے تھے اور مدینے پر چڑھائی کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار
اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر دیا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر ڈھابہ بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا۔ ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس غرض کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی شامی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مدینے پر حملہ آوری کا ارادہ ترک کر دے، اور دوسری یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کرے تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک سرائے بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا۔ ان کی مختصر سی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سریے کا امیر بنایا۔ مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پار پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صفا راہ ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے علم بردار سیدنا ابو مرثد کناس بن حسین غانوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابق کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چڑھے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ فی قعد یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 20 مہاجرین کے ساتھ خرات کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد سفر 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے اور ابوا یا مردان تشریف لے گئے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن حلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کے اعتراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرص بن جعفر بیری نے مشرکین کی ایک مختصر فوج کے ساتھ مدینہ کی چراہ گاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ساتھ لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفران تک تشریف لے گئے لیکن وہ نکل بھاگا۔ اسی واقعے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا۔
لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بندو مدرج اور ان کے حریف زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے عمر بن حضلمی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن کہسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہاک لائے۔ ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا حقوق بہا ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت 217 نازل ہوئی۔ لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھی جنگ کی نقل و حرکت مدینہ منورہ اور اس کے اعتراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا برحال گھاٹے ہی کی تھی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے لیے ظلم و شہرہ تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اطاعت میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورا تک طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے فوراً مدینہ منورہ خبر پہنچائی۔ اس قافلے میں آل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ، جن پر کم از کم 262 کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نکلنے کی دعوت دی، تاہم نکلنا ضروری قرار نہیں دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 صحابہ نے لبیک کہا۔ ان میں 82 یا 83 یا پھر 86 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار، اور پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوم سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے، ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقدام بن اسود کندی کے پاس تھا۔ 70 اونٹ تھے۔ 8 یا 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ زیادہ حصہ ریتلا ہے۔ ساحل سمندر یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے، جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی حرکت و نقل معلوم کرتے رہتے تھے۔ وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغربی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا۔
ساتھ ہی زمزم بن امن غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کی نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے، سب کے سب نکلے۔ اب ابو لہب کے سوا بروں میں کوئی پیچھے نہ رہا، آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لیے۔ جب یہ لشکر مقام جوفا پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا۔ اس میں اس نے اپنے بچن نکلنے کی اطلاع دی تھی، یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور عقر کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریش کی فوج میں 1000 آدمی تھے، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زیریں تھیں، اور اونٹ کثرت سے تھے۔ ایک طرف انہیں اپنی کثرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے: اے باری تعالی، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو روح زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع اور خلوص سے دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی چادر درست کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول، بس کریں۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کر دعا فرما لی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرکین میں سے بہترین سالار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ عتبہ اور شیبہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے لڑکا کے کہا: آؤ، تم میں سے کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے؟ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک اوف، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریشیوں نے کہا: تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا: ہم انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا: آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو جاتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگائی: محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے پاس پہنچے تو قریشیوں نے پوچھا: آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور قریشیوں نے کہا: آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ سیدنا عبیدہ بن حارث نے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ سے، اور سیدنا علی نے ولید سے۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار دیا، لیکن عبیدہ بن حارث اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا۔ سیدنا عبیدہ کو اٹھا لائے، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک جنگ کے چوتھے یا 5ویں دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے، گمسان کرن پڑا اور پشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں استناد کی لہر دور پڑی۔ تبوت اکبر ابو جہل ملعون نے اپنی صفوں میں استناد کی لہر دیکھی تو چاہا اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا: دا تو اس ذات کی قسم، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے تب تک انہیں اپنی رسیوں میں جکڑ نہ لیں۔ دیکھو، تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور بندی بنا لو، تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں۔ لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئی۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد ایک مشرکین کا غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی بار اور نیزوں کا ایک
جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس غبار کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیر دیا۔ اس کے بعد یہ تابوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے۔ ادھر اس کی موت دو نوجوان انصاری کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ تابوت اکبر ابو جہل کا عبرتناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا، اچانک مورا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چپلا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجیے۔ میں نے کہا کہ بھتیجے تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نوعمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں یہی سنتے ہی کہ یہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ بتا ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح، معاذ بن افرا ہے۔ آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی۔ اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ 70 کافر موت کے غار اترے، 70 ہی گرفتار ہوئے اور باقی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، ان میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا، ان کا برم کھل گیا اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جنگ بدر کے حوالے سے میری یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا